شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نفرت کیا کرتی تھیں؟ آج ہم نے چند احادیث کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کریں گے اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں سن کر آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگتے جگر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج رسول میں سے ایک کے گھر تشریف لے گئیں۔ آپ کچھ دیر وہاں رکیں تو دونوں ازواج مطہرہ کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا، خاتون جنت ایک بات تو بتائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، پوچھئے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری ازواج میں سے زیادہ پیاری کون ہیں؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات سن کر مسکرا پڑیں اور فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پیاری ہیں۔ دوبارہ پوچھا گیا، مردوں میں سے سب سے پیارا صحابی کون ہے؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت فرماتے ہیں، اور اس کا علم تمام ازواج مطہرات کو بھی تھا اور صحابہ کرام کو بھی تھا، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لگتے جگر بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا۔ جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہوتے تو صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بڑے بڑے تحفے طوائف بھیجتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے بھی دعائے رحمت فرمائیں۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ایک گھر میں جمع ہوئی اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہماری طرف اتنے طوائف نہیں بھجواتے جتنے کہ حضرت عائشہ تشریف فرماتے ہوئے بھجواتے ہیں۔ تمام ازواج مطہرات ہیں آپس میں مشورہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کریں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے کہیں کہ طوائف صرف حضرت عائشہ کی طرف ہوتے ہوئے نہ بھجوایا کریں، بلکہ میں جس بھی بیوی کے گھر قیام کروں تم ہر جگہ برابر بھجوایا کرو اور حضرت عائشہ کے دن کو ہی مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور وہ ساری باتیں جو ازواج مطہرات نے ان سے فرمائی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخواست سنی۔ آپ نے فرمایا، ام سلمہ مجھے حضرت عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں اے عائشہ کی کیا شان ہے۔ میں جب عائشہ کے یہاں ہوتا ہوں تو اللہ کی وحی اس بستر پر نازل ہوتی، اور بیویاں بھی ہیں لیکن کسی بھی زوجہ کے بستر پر وحی نازل نہیں ہوئی، لہٰذا اس کے بعد حضرت سلمہ بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے واپس لوٹ آئی۔ ام سلمہ سناؤ کیا ہوا؟ پوچھا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سن کر یہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔ اس دعا نے پھر مشورہ کیا اور سوچا کیوں نہ ہم ایک ایسی شخصیت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں جس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا پسند نہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے حضور کی لگتے جگر پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سوچا اور سیدہ فاطمہ کو پیغام بھجوا کر بلا لیا۔ حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو تمام ازواج مطہرات میں سیدہ کو تمام تفصیلات بتائی اور عرض کیا، بیٹی فاطمہ آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں،
ہمیں امید ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے اور ہمارا کام بھی بن جائے گا۔ تمام ازواج کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انکار نہ کر سکیں اور اپنے پیارے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف فرما ہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے چلی اور حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما ہوئیں۔ آپ حجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ اماں عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھیں اور سلام دعا کے بعد آنے کی وجہ معلوم کی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں دیکھتی ہوں آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرما کر کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کی کہ آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اندر داخل ہوئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے عرض کی بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا۔ بی بی فاطمہ نے عرض کیا، بابا جان جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو تمام صحابہ کرام بڑے بڑے تحفے اور ہدیے بھجواتے ہیں، جبکہ آپ کسی دوسری زوجہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو بہت ہی کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو حکم فرمائیں کہ یہ فرق نہ کیا کریں بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں بھجوایا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں یہ ساری گفتگو کو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا تو ہو سکتا محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بابا جان بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، حضرت عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئیں اور تمام ازواج مطہرات کو بیان کیا۔ ذرا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اسی کو نہیں دیکھا جو اعداد مبارک اور صورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے اٹھنے اور بات رکھنے میں خوب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو میرے آقا سردار دو عالم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، یہ پیشانی کو چومتے اور پھر اپنی مجلس میں پیار سے اپنے پاس بٹھاتے۔ صرف یہی نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان بہت محبت بھرا تعلق رہا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار بہت زیادہ تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اماں عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، کیا بات ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے، یہ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جبکہ میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کر فرمایا، اے فاطمہ بیٹی آپ نے سچ کہا،
ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ آپ نے بہت تعریفیں کی، اتنی تعریفیں کرنے کے بعد فرمانے لگی، اے فاطمہ بیٹی، میرے ذہن میں بھی ایک اور بات آ رہی ہے۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، کون سی بات ہے؟ وہ حضرت عائشہ فرمانے لگی، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ آپ کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، میرے خاوند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چپ ہو۔ پھر اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ایک اور بات ہے جو میرے دل میں آ رہی ہے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، وہ کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن جب ہم اٹھے جائیں گے، آپ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اماں عائشہ فرماتی ہیں، اے فاطمہ، میرے ذہن میں ایک اور بھی بات آ رہی ہے۔ تو خاتون جنت نے کہا، جتنی عورتوں کی سردار ہیں، تو جنت میں جب تخت پر بیٹھیں گی تو علی المرتضیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے، مگر فاطمہ، جب جنت میں تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ خود فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ اس سے پہلی بات یہ کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے، تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں نہ کہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا ایک دوپٹہ جس کی زمین سفید تھی، جس پر کالی دھاریاں بھری ہوئی تھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر بھیجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بھی اعزاز ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرتبہ استر علالت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا۔ میری نگاہیں آپ کے چہرے مبارک پر لگی ہوئی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پیش ہو رہے تھے۔ یہ بھی اعزاز مجھے حاصل ہوا کہ وقت رخصت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب واپسی دنیا سے رخصت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا سنانا آپ کا سننا اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے، اور اس ذکر میں ہم سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں ہمیں معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔